السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ آج مولا علی علیہ السلام کا خطبہ نمبر 74 ہے کہ مولا فرماتے ہیں، خدا اس شخص پر رحم کرے جس نے حکمت کا کوئی کلمہ سنا تو اسے گرہ میں باندھ لیا، ہدایت کی طرف اسے بلایا گیا تو وہ دوڑ کر قریب ہوا، صحیح راہبر کا دامن تھام کر اس نے نجات پائی، اللہ کو ہر وقت نظروں میں رکھا اور گناہوں سے خوف کھایا، عمل بے ریا پیش کیا، نیک کام کیے، ثواب کا ذخیرہ اس نے جمع کیا، بری باتوں سے اجتناب کیا اور صحیح مقصد کو پا لیا، اپنا اجر سمیٹ لیا اور خواہشوں کا مقابلہ کیا اور امیدوں کو جھٹلایا، اور اس نے صبر کو نجات کی وہ سواری بنا لیا، موت کے لیے تقویٰ کا ساز و سامان کیا، روشن راہ پر سوار ہوا اور حق کی شاہراہ پر قدم جمائے، زندگی کی مہلت کو غنیمت جانا اور موت کی طرف قدم بڑھائے اور عمل کا زادیرہ اکٹھا کیا۔ مولا علی علیہ السلام کا خطبہ نمبر 75 ہے کہ بنی امیہ مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورثہ تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے ہیں، خدا کی قسم اگر میں زندہ رہا تو انہیں اس طرح جاڑ پھینکوں گا جس طرح کسائی خاک آلودہ گوشت کے ٹکڑے سے مٹی جاڑ دیتا ہے۔ علامہ رضی فرماتے ہیں کہ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ خاک آلودہ گوشت کے ٹکڑے کے بجائے مٹی جو گوشت کے ٹکڑے میں بھر گئی ہو وہ ہے، یعنی صفت کی جگہ موصوف اور موصوف کی جگہ صفت رکھ دی گئی ہے، اور مولا کی اس فرمان سے مراد ہے کہ وہ مجھے تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے ہیں، جس طرح اونٹنی کو ذرا سا وہ لیا جائے اور پھر تھنوں کو اس کے بچے کے منہ سے لگا دیا جائے تاکہ وہ دوہے جانے کے لیے تیار ہو جائے، اور جس کے معنی اوجری یا جگر کے ٹکڑے کے ہیں اور جو مٹی میں گر پڑے اور پھر مٹی اس سے جاڑ دی جائے۔ مولا علی علیہ السلام کا خطبہ نمبر 76 ہے کہ مولا علی علیہ السلام دعائیہ کلمات ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ تو ان چیزوں کو بخش دے جنہیں تو نے مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اگر میں گناہ کی طرف پلٹوں تو مجھے اپنی مغفرت کی طرف پلٹا لے، بہر الہ جس عمل خیر کے لیے میں بجا لانے کا کام انجام دوں اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا مگر تو نے اسے پورا ہوتے ہوئے نہ پایا اسے بھی بخش دے، میرے اللہ زبان سے نکلے ہوئے وہ کلمے جن سے تیرا تقرب چاہا ہے مگر دل اس سے ہمنوا نہ ہو سکا ان سے بھی درگزر کر، پروردگارا تو آنکھوں کے طنزیہ اشاروں اور ناشائستہ کلموں اور دل کی بری خواہشوں اور زبان کی زیرہ سرائیوں کو معاف کر دے۔ مولا علی علیہ السلام کا خطبہ نمبر 77 ہے کہ جب آپ نے جنگ خوارج کے لیے نکلے کا ارادہ کیا تو تب ایک شخص نے کہا، یا امیر المومنین اگر آپ اس وقت نکلے تو علم نجوم کی روح سے مجھے اندیشہ ہے آپ اپنے مقصد میں کامیاب و کامران نہیں ہو سکے، تو تب مولا نے فرمایا، کیا تمہارا خیال ہے کہ تم اس گھڑی کا پتہ دیتے ہو کہ اگر کوئی اس میں نکلے تو اس کے لیے کوئی برائی نہ ہوگی، اور اس لمحے سے خبردار کرتے ہو اگر کوئی اس میں نکلے تو اسے نقصان درپیش ہو، تو جس نے اسے صحیح سمجھا اس نے قرآن کو جھٹلایا اور مقصد کے پانے اور مصیبت کے دور کرنے میں اللہ کی مدد سے بے نیاز ہو گیا، تم اپنی ان باتوں سے یہ چاہتے ہو کہ جو تمہارے کہے پر عمل کرے وہ اللہ کو چھوڑ کر تمہارے گن گائے، اس لیے کیونکہ تم نے اپنے خیال میں ساتھ کا پتہ دیا ہے کہ جو اس کے لیے فائدہ کا سبب اور نقصان سے بچاؤ کا ذریعہ بنے، پھر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا، اے لوگو نجوم کے سیکھنے سے پرہیز کرو مگر اتنا کہ جس سے خشکی اور تری میں راستے معلوم کر سکو، اس لیے کہ نجوم کا سیکھنا کہانت اور غیب گوئی کی طرف جاتا ہے، اور نجوم حکم میں مثل کاہن کا ہے اور کاہن مثل ساحر کے ہے اور ساحر مثل کافر کے ہے اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے، بس اللہ کا نام لے کر تم چل کھڑے ہو جاؤ۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ ایک دوسرا شخص ہوتا ہے جس نے زبردستی اپنا نام عالم رکھ لیا ہوتا ہے، حالانکہ وہ عالم نہیں، اس نے جاہلوں اور گمراہوں سے جہالتوں اور گمراہیوں کو بٹور لیا ہے اور لوگوں کے لیے مکر و فریب کے پھندے اور غلط سلط باتوں کے جال بچھا رکھے ہیں، قرآن کو اپنی رائے پر اور حق کو اپنی خواہشوں پر ڈالتا ہے، بڑے سے بڑے جرموں کا خوف لوگوں کے دلوں سے نکال دیتا ہے اور کبیرہ گناہوں کی اہمیت کو کم کرتا ہے، کہتا تو یہ ہے کہ یہ شبہات میں توقف کرتا ہوں حالانکہ انہی میں وہ پڑا ہوا ہے، اس کا قول یہ ہے کہ وہ میں بدعتوں سے الگ تھلگ رہتا ہوں حالانکہ انہی میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے،
صورت تو اس کی انسانوں کی سی ہے اور دل حیوانوں کا سا، نہ اسے ہدایت کا دروازہ معلوم ہے کہ وہاں تک آ سکے اور نہ گمراہی کا دروازہ پہچانتا ہے کہ اس سے اپنا روح موڑ سکے۔ یہ تو زندوں میں چلتی پھرتی ہوئی لاش ہے۔ اب تم کہاں جا رہے ہو اور تمہیں کدھر موڑا جا رہا ہے؟ حالانکہ ہدایت کے جھنڈے بلند، نشانات ظاہر و روشن اور حق کے مینار نصب ہیں، اور تمہیں کہاں بہکا لیا جا رہا ہے اور کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہو جبکہ تمہارے نبی کی اطاعت تمہارے اندر موجود ہے، جو حق کی باغیں، دین کے پرچم اور سچائی کی زبانیں ہیں، جو قرآن کی بہتر سے بہتر منزل سمجھ سکو وہیں انہیں بھی جگہ دو اور پیاسے اونٹوں کی طرح ان کے سرچشمہ ہدایت پر اترو۔ اے لوگو، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کو سنو کہ انہوں نے فرمایا، ہم میں سے جو مر جاتا ہے وہ مردہ نہیں ہے، اور ہم میں سے جو بظاہر مر کر بوسیدہ ہو جاتا ہے وہ حقیقت میں کبھی بوسیدہ نہیں ہوتا۔ جو باتیں تم نہیں جانتے ان کے متعلق زبان سے کچھ نہ نکالو، اس لیے کہ حق کا بیشتر حصہ انہی چیزوں میں ہوتا ہے کہ جن سے تم بیگانہ و نہ آشنا ہو۔ جس شخص کی تم پر حجت تمام ہو اور تمہاری کوئی حجت اس پر تمام نہ ہو اسے معزز سمجھو، اور وہ میں ہوں۔ کیا میں نے تمہارے سامنے ثقل اکبر قرآن پر عمل نہیں کیا اور ثقل اصغر یعنی اہل بیت علیہم السلام کو تم میں نہیں رکھا؟ میں نے تمہارے درمیان ایمان کا جھنڈا گاڑا، حلال و حرام کی حدیں بتائیں اور اپنے عدل سے تمہیں عافیت کے جامے پہنائے، اور اپنے قول و عمل سے حسن سلوک کا فرش تمہارے لیے بچھا دیا، اور تم سے ہمیشہ پاکیزہ اخلاق کے ساتھ پیش آیا۔ جس چیز کی گہرائیوں تک نگاہ نہ پہنچ سکے اور فکر کی جولانیاں عاجز رہیں، اس میں اپنی رائے کو کار فرمان نہ کرو۔ اسی خطبے کا ایک جز بنی امیہ کے متعلق ہے، یہاں تک کہ گمان کرنے والے یہ گمان کرنے لگے کہ بس اب دنیا بنی